علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی بارگاہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہیں۔ قرآن مقدس کے بعد دنیا میں جو کتابیں پائی جاتی ہے اس میں بخاری شریف کو بڑا مرتبہ حاصل ہے، خصوصاً صحائح ستہ جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں اس میں بخاری شریف کو اولیت حاصل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کے مشہور و معروف امام گزرے ہیں، محدثین میں آپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ آپ کے علم اور حافظے کا چرچا بغداد، مصر، کوفہ اور بصرہ میں ہر طرف تھا۔ آپ کا نام محمد بن اسماعیل تھا، آپ شہر بخارا کے رہنے والے تھے، اسی شہر کی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو حدیثیں جمع کی ہیں اس کا مقام بڑا بلند ہے۔ آپ کی ترتیب دی ہوئی حدیثوں کی کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ بخاری شریف میں 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,275 حدیثوں کو منتخب کر کے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ امام صاحب نے احادیث جمع کرنے میں بڑی محنت کی ہے، دور دراز ملکوں کا سفر کیا، دنیاوی نفع و نقصان کی پرواہ بالکل نہ کی۔ چنانچہ حضرت امام بخاری نے اپنا ایک واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ایک بار میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، میرے پاس ایک اشرفی تھی۔ وہ اشرفی ایک مسافر نے دیکھ لی اور اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میری اشرفی کسی نے چرا لی۔ اس کے شور مچانے سے میں بڑا پریشان ہوا۔ مجھے پریشانی اس لیے ہوئی کہ اگر تلاشی لی گئی تو اشرفی میرے پاس نکلے گی۔ وہ بے ایمان شخص اشرفی کی پہچان بھی بتا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہے، اشرفی کی لالچ میں شور مچا رہا ہے، لوگ جانچ کر کے اشرفی اسی کی بتائیں گے، مجھے جھوٹا اور چور سمجھیں گے، پھر میری جمع کی ہوئی حدیثوں کی طرف سے بدگمان ہو جائیں گے، ان کا احترام اور اعتبار نہ رہے گا۔ میں نے حدیثوں کی محبت میں اشرفی کی پرواہ نہیں کی، چپکے سے سمندر میں اسے ڈال دیا، جبکہ میرے پاس اس اشرفی کے علاوہ خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تلاشی لی گئی تو اشرفی میرے پاس نہ نکلی۔ مسافر نے اس بے ایمان آدمی کو برا بھلا کہا۔ لوگوں کو جب میرے متعلق واقفیت ہو گئی تو اس لالچی پر اور زیادہ خفا ہوئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے حدیث کی محبت میں اشرفی کی محبت میرے دل سے نکال دی۔ اور جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی محبت میں اشرفی کو سمندر میں پھینک دیا، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ امام بخاری کے علاوہ اس اشرفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر کے کہ اگر پکڑے جاتے ہیں تو لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، اور جو میں نے اللہ کے رسول کی حدیثیں جمع کی ہیں بڑی محنت سے، بڑی تگدو سے، بڑی جافشانی سے، لوگ اس جمع کردہ حدیثوں کو بھی غلط سمجھیں گے تو حدیثوں کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشرفی کو پھینکنا گوارا کر لیا، خود کو مصیبت میں ڈال لیا، لیکن حدیث کو بے اعتبار ہونے نہیں دیا۔ تو یہ صحائح ستہ کے محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مرتبہ ہے، اور بڑی جافشانی سے انہوں نے حدیث جمع کی ہے، اور آج دنیا بھر کے مدارس میں، یونیورسٹیز میں جہاں اسلامک اسٹڈیز پڑھائے جاتے ہیں وہاں بخاری شریف کو پڑھایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو معلوم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بخاری شریف ہے۔ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت جب بخاری شریف کا درس دیا جاتا ہے، بخاری شریف کی قرأت کی جاتی ہے، اور ابتدا سے لے کے انتہا تک اگر بخاری شریف ختم کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ختم بخاری کی برکت سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخاری شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس میں جو ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقوم ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔